محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کے ایک ظالم کنڈکٹر نے ایک یتیم لڑکے کو کرایہ نہ ہونے پر چلتی بس سے اتارنے کی کوشش کی۔ بس میں موجود ایک سادہ لباس والے مسافر نے مداخلت کی اور لڑکے کا کرایہ دے دیا۔ جب بس سگنل پر رکی اور پولیس نے بس کو گھیرے میں لے لیا تو سادہ لباس والے مسافر نے اپنی بیلٹ سے پستول نکالی اور کنڈکٹر کو ہتھ کڑی لگا دی، کیونکہ وہ مسافر دراصل میں آنکھوں میں آنسو لیے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دل بے انتہا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج میری پہلی پیشی تھی، مگر میرے پاس نہ کوئی وکیل تھا اور نہ ہی جیب میں پیسے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں عدالت جا پاتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سگی ماں، جو میری ہر تکلیف کو جانتی ہے، وہ مجھ پر اتنا بڑا کیس کیسے کر سکتی ہے۔ بھلا کون اپنی اولاد کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے؟ اگر آج میں عدالت نہیں پہنچتا، یقیناً کل مجھے پولیس لینے آ جائے گی۔ میں نے اتنا بڑا بھی کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس گھر کو اپنے نام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب اس کوشش کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ آپ بابا کا گھر رکھ لیں، آپ سے میں ایک سوال نہیں کروں گا، لیکن یہ کیس نہیں کریں۔ جب تک میں کچھ کر نہیں پا رہا، میری نوکری نہیں لگ پا رہی، تب تک مجھے یہاں رہنے دیں۔ مگر امی نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، تبھی تمہاری جان سکون میں آئے گی، اور میں اس گھر کو ابھی فی الحال نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ دیر میں خاموشی سے بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، اور پھر اٹھ کر بس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح مجھے عدالت پہنچنا ہی تھا۔ وہیں پر آج سنوائی ہونی تھی اور پھر فیصلہ سامنے آنا تھا۔ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حق ہوتا ہے۔ اگر باپ انتقال کر جائے تو اولاد کو حق ملتا ہی ہے۔ میری ماں اگر دوسری شادی کر چکی تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش رہتی، مگر انہوں نے میری زندگی کو بہت زیادہ مشکل کر دیا تھا۔ پیسے ہونے کا مطلب انسان کا بڑا ہونا نہیں ہوتا۔ پیسے ہونے کا مطلب انسان کا احساس مند ہونا ہوتا ہے، اور جو انسان اگلے شخص کا احساس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی عدالت کی جگہ کا نام گونجنے لگا، میں فوراً بس پر چڑھ کر کونے والی سیٹ میں بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ بس کسی بھی طرح میں عدالت پہنچ جاؤں۔ اگر میں عدالت نہیں پہنچ پایا، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ میرے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ بابا جان کے انتقال کے بعد سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اماں نے دوسری شادی کی اور پھر 2 مہینے بعد ہی وہ گھر کا مطالبہ لے کر کھڑی ہو گئی تھی کہ اب میں اس کو سیل کروں گی، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ حالانکہ میں نے ان کو سمجھایا، اب آپ کا اس گھر میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے، یعنی اس کا مالک اب میں ہوں۔ آپ اپنی زندگی ایک دوسرے مرد کے ساتھ شروع کر چکی ہیں۔ آپ کی کفالت کی ذمہ داری اب اس کے سر پر ہے۔ لیکن امی نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ ان کی ایسی باتیں دیکھ میں اپنے گھر اپنے نام کروانے کی کوشش کی تھی، اور یہ بات جب انہیں معلوم ہوئی، انہوں نے میرے خلاف ہی کیس کر دیا تھا، اور آج عدالت میں میری پہلی پیشی تھی۔ جبکہ میں اپنے خیالات میں ہی گم تھا، جب کنڈکٹر میرے پاس آیا تھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، لاؤ کرایہ دو، کہاں جانا ہے؟ میرا دل کیا میں اس کے پاؤں پکڑ لوں اور اس سے درخواست کروں، خدارا مجھے عدالت جانے دو، میرا وہاں جانا ضروری ہے اور میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ مگر میری زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ وہ آدمی دوبارہ بولا، کیا مسئلہ ہے؟ پیسے دو، اگر پیسے نہیں ہیں تو گاڑی سے اترو، چڑھ کر بیٹھ کیوں گئے؟ اور مسافر بھی ہیں، مجھے سب سے کرایہ لینا ہے۔ جبکہ میں اب پریشان آواز میں بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے عدالت جانا ہے، آج میری پہلی پیشی ہے، خدا کے لیے مجھے اس میں سوار ہونے دو، اللہ تمہارا بہت بھلا کرے گا۔
میری بات سن کر اچانک اس نے میرا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس آدمی کی عمر تقریباً کوئی 40 برس ہوگی اور میری عمر محض 22 سال۔ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے سیٹ سے نکال کر سامنے کھڑا کیا تھا اور بولا، پیسے دے رہے ہو یا چلتی ہوئی گاڑی سے تمہیں دھکا دے دو؟ تم جیسے مسافر ہی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میں نے ایک بے بس نگاہ پوری بس پر ڈالی تھی۔ سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کی تھی۔ میں ایک بار پھر بولا، بھائی کرایہ صرف 40 روپے ہے، اتنا کرایہ بھی نہیں ہے، مہربانی ہوگی مجھے بس عدالت تک چھوڑ دو، میرے پاس جب بھی پیسے ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس بس سے میرا روز کا آنا جانا ہے۔ مگر اچانک ہی وہ مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگا تھا اور بولا، تم جیسے ہزاروں لوگ بس میں سوار ہوتے ہیں، اب اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے رہیں گے تو ہم کس سے کمائیں گے؟ یہاں سے نکلو۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے باہر کی طرف دھکیلا تھا جب اچانک ایک سفید لباس پہنے شخص نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں منہ کے بل روڈ پر گرتا، لیکن بروقت سنبھالنے کی وجہ سے میں بچ گیا تھا۔ دو چار اور آدمی بھی کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کنڈکٹر کو پیچھے کیا تھا اور اس سفید کپڑے والے شخص نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر کنڈکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، خدا کو مانو، اگر یہ گاڑی سے باہر گر جاتا ہے، اس پر دوسری کوئی گاڑی چڑھ جاتی ہے، تو کیا پولیس تمہیں چھوڑے گی؟ جبکہ وہ پیسے لیتے ہوئے بولا، یہ کام ہمارا نہیں ہے، اس کو چاہیے ایمانداری سے پیسے دے اور سوار ہو جائے۔ جھوٹ بول کر گاڑی میں کیوں چڑھ رہا ہے؟ حرام کی بس نہیں ہے جو ہم ہر ایک کو سوار کرتے رہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا تھا، جبکہ اس آدمی نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس بس کنڈکٹر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایسا دن بھی مجھے دیکھنے کو ملے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آج تک گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بابا جان ہی میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ امی نے مجھے اپنے دامن میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں ہر کام اپنی ماں اور اپنے باپ کی موجودگی میں کرتا تھا، لیکن جب سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا، میرے حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے تھے۔ نہ میرے پاس پیسے ہوتے تھے اور نہ ہی کھانے کے لیے اناج۔ امی نے بھی بابا کے مرتے ہی دوسری شادی کی تھی۔ انہوں نے عدت گزارنے کا وقت بھی نہیں لیا تھا۔ کبھی کبھی میں اس حوالے سے سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے باپ نے ان کا اتنا کچھ کیا، کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ پھر بھلا امی نے ان کا یہ آخری قرض کیوں نہیں اتارا؟ 4 مہینے 10 دن کیوں نہیں گزارے؟ مگر میں نے یہ سوال ان سے نہیں کیا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالات میں ہی گم تھا جب اچانک اس سفید کپڑے والے شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ہلکا سا کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، حوصلہ کرو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں۔ خیر تم عدالت کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ اس کی بات سن کر میرا سر اٹھا تھا۔ چند لمحے میں اس آدمی کی شکل دیکھتا رہا تھا اور پھر سر جھکا کر انکار کر دیا تھا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری مدد کی، لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں نے بہت نرمی سے اپنے جملے ادا کیے تھے تاکہ اسے برا نہ لگے۔ جبکہ وہ خاموش ہو گیا تھا، اس نے بات کو مزید کریدنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ گاڑی اب پہلے سگنل پر رکی تھی۔ کچھ مسافر چڑھے تھے اور کچھ مسافر اتر رہے تھے، جب اچانک 10 پولیس اہلکار دھڑا دھڑ بس میں چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ 2 پولیس اہلکاروں نے بس ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا اور باقی کے اہلکاروں نے بس کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر اس معاجرے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔
اچانک ہی میرے برابر میں بیٹھا شخص کھڑا ہوا تھا اور اس نے بس کنڈکٹر کے چہرے پر 2 تھپڑ زور زور سے لگائے تھے۔ میری جان نکلنے کے برابر ہو گئی تھی۔ آخر ہی آدمی کیا کر رہا ہے، وہ بھی پولیس افسر کے سامنے۔ اس نے میری مدد کی تھی، وہ میرے لیے اب اہمیت کا حامل تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی جیب سے ہتھکڑی نکالی تھی اور اس بس کنڈکٹر کو لگانا شروع ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ منظر بھی حیران کن تھا۔ ایک سفید لباس والا شخص جو بالکل عام مسافر لگ رہا تھا، اس کی جیب میں ہتھکڑی، اور پولیس اہلکار کے سامنے ہی وہ یہ سب کر رہا تھا۔ یعنی معاملہ کچھ اور تھا، وہ آدمی عام مسافر نہیں تھا بلکہ کوئی پہنچی ہوئی چیز تھی۔ اس نے بس کنڈکٹر کو پولیس اہلکار کی طرف دھکیلا تھا اور غصے سے بولا، گرفتار کرو اس آدمی کو، تھانے میں لے جا کر ہی اس کی اچھے سے مرہم پٹی کریں گے۔ پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے اتار چکی تھی، جبکہ بس ڈرائیور ہاتھ جوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگا تھا۔ جب اس سفید کپڑے والے شخص نے بس کنڈکٹر کے کندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا تھا اور بولا، شکریہ تمہارا، تم نے میری مدد کی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی اتر گیا تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے بس مجھے ایک نظر دیکھا تھا۔ میرا دل کیا میں اسے پکاروں، اس سے بات چیت کروں، اس سے پوچھوں تم کون ہو، مگر مجھ میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر چل پڑی تھی، لیکن میرے دل و دماغ میں وہ بس کنڈکٹر اور وہ سفید کپڑے والا شخص بیٹھ گیا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ پولیس کے محکمے سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اس کا تعلق اور مقام بہت اونچا تھا، جبھی اس نے اتنی آسانی سے پورا معاملہ سنبھالا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی عدالت پہنچ گئی تھی۔ مجھے عدالت کے دروازے پر ہی اتارا گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ آج میں اپنی ماں کے مقابل کھڑا ہوں گا، میرے پاس جو آخری میرے باپ کی نشانی بچی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ میں اپنی ماں کو بد دعا نہیں دیتا تھا، نہ انہیں گالی دیتا تھا، نہ میں ان سے منہ پھیرتا تھا، مگر آج میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے سوال کروں، امی کیا میں آپ کی سگی اولاد ہوں؟ کیا کوئی ایسی اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے جیسا آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا پیسے مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ لیکن میں جانتا تھا کہ آج تک جب میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، کبھی ان کے برے کام میں دخل نہیں دیا، کبھی ان سے سوال نہیں کیا، تو اب بھی میں نہیں کر پاؤں گا۔ جھکے کندھوں کے ساتھ میں عدالتی کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد امی، ان کا وکیل اور ان کا شوہر عدالتی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے معلوم تھا تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا کیس شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا جب اچانک میرے برابر میں کوئی بیٹھا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، میرے برابر میں ایک وکیل کالا کوٹ پہن کر بیٹھ گیا تھا اور فائل دیکھنے لگا تھا۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ پورا عدالتی کمرہ چھوڑ کر وہ میرے برابر میں ہی کیوں بیٹھا ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ماں سوتیلی تو نہیں ہے؟ یعنی تمہیں گود تو نہیں لیا تھا؟ میں نے اب حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا اور جھجکتے ہوئے بولا، کیا مطلب سر، آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ بولا، میں تمہارا کیس ہینڈل کر رہا ہوں، اب بتاؤ جو پوچھ رہا ہوں۔ کچھ سوال ہیں جو مجھے کھٹک رہے ہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں گود تو نہیں لیا نا؟ تم ان کی سگی اولاد ہو، اور کیا تمہارا باپ کی زندگی میں ہی ان کا چکر چل رہا تھا؟ میں فوراً سے بولا، سر مگر میں آپ کی فیسیں ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس 1 روپیہ نہیں، کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، میرا کرایہ بھی کسی اور آدمی نے بھرا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ بولا، ارے تو تم سے پیسے کون مانگ رہا ہے؟ تم سے صرف میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا تم ان کی سگی اولاد ہو؟ اور تمہاری ماں کا شادی سے پہلے کہیں چکر تو نہیں تھا؟ میں فوراً بولا، نہیں سر، ان کا کوئی چکر نہیں تھا۔ بابا جان کے انتقال کے 1 مہینے کے بعد ان کے لیے رشتہ آیا تھا، پھر مجھے لگا امی انکار کر دیں گی، مگر انہوں نے پہلے مہینے ہاں کی
اور اسی ہفتے میں نکاح کر لیا تھا۔ مجھ سے انہوں نے رائے بھی نہیں لی تھی۔ شادی والے دن انہوں نے صرف اتنا بولا تھا کہ میں اپنی زندگی کی مالک ہوں، میرا بھی دل ہے میں اپنی زندگی اپنے ہم سفر کے ساتھ گزاروں۔ اگر تمہارا باپ مر گیا ہے تو میں اس روگ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اس بات کے بعد میں کچھ نہیں بول پایا تھا، اور میں ان کی سگی اولاد ہوں، میرے تمام پیپر سب تیار ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم ان کی سگی اولاد ہی ہو، لیکن تمہاری ماں کا چکر تمہارے باپ کی زندگی میں ہی چل رہا تھا۔ خیر، میں تمہاری طرف سے کیس لڑ رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو، اور امید یہی ہے حق تمہیں ہی ملے گا، کیونکہ انہوں نے تمہارے باپ کے مرنے کے ٹھیک 1 مہینے بعد ہی نکاح کر لیا تھا، یعنی انہوں نے عدت بھی نہیں گزاری۔ تمہاری ماں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر انہیں حصہ ملے۔ تمہارے باپ کا گھر تمہارا ہی ہوگا، بے فکر رہو۔ جبکہ میں اس بار کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا کیس شروع ہو گیا تھا۔ میں بس خاموشی سے اپنے لیے ایک انجان وکیل کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جس طرح وہ ایک کے بعد ایک ثبوت پیش کر رہا تھا، سامنے موجود پارٹی کا وکیل بالکل خاموش ہو گیا۔ امی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، شاید انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ میں کوئی وکیل ہائر کر پاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیس میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ گھر میرا ہوگا، اس گھر کا وارث میں ہوں۔ اماں شادی کر چکی ہیں، اب انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس گھر میں اماں کے پیسوں کا کچھ نہ تھا، نہ چھت نہ دیواریں، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اماں نے اپنے بل پر خریدی ہو۔ وہ سب میرے باپ کی محنت کے بنائے ہوئے پیسوں کا تھا، جو اب میرا تھا۔ کیس فائنل ہو گیا اور اماں غصے میں چلی گئیں کہ اس مکمل ہونے کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا تھا اور اپنا کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بہت بہت مبارک ہو، تم اب کلیئر ہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اگر تمہاری ماں دوبارہ تمہارے گھر آتی ہے یا پھر کسی بھی طرح کا تمہیں دھمکی نامہ ملتا ہے یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تم مجھے فون کر کے اطلاع دو گے۔ ذرا بھی ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ اگر تم آج ایموشنل ہو گئے، یاد رکھنا ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ تمہارے پاس نہ اچھی نوکری ہے، نہ تعلیم مکمل ہے، اگر یہ گھر بھی چلا گیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور ابھی فی الحال اس گھر کو بیچنے کی جرت نہیں کرنا، تمہیں ابھی اس گھر میں رہنا ہے اور اپنا آپ بنانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا تھا، جبکہ میں بالکل سن ہو کر کھڑا تھا۔ یہ سب ہوا کیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری مدد کیوں کی گئی تھی؟ آخر یہ وکیل کون تھا؟ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں عدالتی کمرے سے باہر آ گیا تھا اور اب واپسی جانے کی تیاری کرنے لگا تھا، جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اماں کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں، چہرہ غصے سے تما رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے امید نہیں تھی تو مجھ پر عدالتی کمرے میں اتنے غلط الزامات لگاؤ۔ وہ وکیل تمہاری ماں کے خلاف کتنی بری باتیں کر رہا ہے اور تم خاموشی سے وہ باتیں سن رہے تھے۔ توف ہے تم پر، تمہیں چاہیے تھا اس وکیل کا منہ توڑ دیتے، لیکن تم اپنے باپ کی طرح ہی ایک بے غیرت بیٹے ہو جسے ماں کی عزت کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ تم دوسری شادی کر لی، کم از کم مجھے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ میں کبھی بھی تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ تم میری اولاد نہیں ہو، بلکہ اولاد کے روپ میں شیطان ہو۔ خدا کرے تمہیں موت آ جائے، تمہیں رات نصیب نہ ہو۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا۔ تم نے آج بھری محفل میں میری عزت کو اچھالا ہے، قدرت پوری دنیا کے سامنے تمہاری عزت کو اچھالے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔
جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہوں نے جتنی باتیں کہی تھیں سب جھوٹ پر مبنی تھیں۔ ان کی ذات کو اگر محفل میں نشانہ بنایا گیا تھا تو یہ سب ان کی اپنی کاشتانی تھی۔ میں نے گھر میں انہیں سمجھایا تھا عدالتی کمروں میں بات نہیں ہوتی بلکہ عزت اچھالی جاتی ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی بلکہ مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں تمہیں تھانے میں بند کرواؤں گی۔ اور اب جب بازی پلٹ گئی، انہوں نے مجھے ہی بد دعائیں دی تھی اور الزامات لگا کر چلی گئی تھی۔ میں اس بات پر بے حد حیران تھا کہ واقعی امی کا افیئر بابا جان کی زندگی میں چل رہا تھا یا نہیں۔ کافی دیر تک میں وہیں خاموش کھڑا اس راستے کو ہی دیکھتا جا رہا تھا جہاں سے امی گئی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے اپنے قدم بس اسٹیشن کی طرف بڑھائے تھے۔ دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، آخر مجھے گھر تک چھوڑا جائے گا یا نہیں۔ میں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا تھا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا تھا کہ جس طرح ابھی میری مدد ہوئی تھی دوبارہ ہو جائے۔ بس اسٹیشن کے پاس ابھی میں پہنچا ہی تھا جب اچانک ایک چھوٹے بچے نے آ کر مجھے 100 کا نوٹ دیا تھا اور چلا گیا تھا۔ میں حیران ہوا آخر یہ پیسے مجھے دے کر کیوں گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے بھی گیا تھا لیکن ایک لمحے میں وہ گلیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ میں پریشان حال کچھ دیر تک اس پیسے کو تھامے وہیں کھڑا رہا تھا کہ شاید وہ دینے والا واپس آئے، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں خاموشی سے بس میں سوار ہو گیا تھا۔ مجھے گھر پہنچنا تھا اور حال حال میں پہنچنا تھا۔ آج ایک دودھ والے کی دکان پر میری پہلی دہاڑی بھی لگنی تھی، شاید وہ مجھے پرماننٹ ہی وہاں پر رکھ لیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بس کنڈکٹر پیسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے وہی 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا تھا اور پھر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ پیسے کاٹ کر اس نے آدھے پیسے واپس کر دیے تھے۔ میرا دل عجیب ہو رہا تھا، کیا ان پیسوں سے مجھے گھر آنا چاہیے تھا؟ شاید وہ بچہ مجھے پیسے پکڑا کر گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ میں سیدھا ابھی گھر آیا تھا، دروازہ کھول کر میں داخل ہوا۔ میری نظر بے اختیار کچن کی طرف گئی تھی جہاں کچھ مہینوں پہلے میری ماں کھڑی ہو کر میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ ہماری زندگی کتنی خوشحال تھی، بابا جان حیات تھے، زندگی کا ہر رنگ میرے گھر میں موجود تھا، مگر اب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ گھر میں نہ خوشی تھی اور نہ کوئی رنگ تھا اور نہ ہی میرے رشتے۔ میرا دل اچانک ہی بوجھل ہونے لگا اور میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ آج پورا دن میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میں بھول نہیں سکتا۔ میرے لیے 2 دفعہ غیبی مدد آئی تھی اور ان دونوں دفعہ نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا تھا اور پھر اچانک میرے دماغ میں خیال آیا، آخر اس وکیل کو میرے پاس کس نے بھیجا؟ اس کے پاس امی کے حوالے سے اتنے ثبوت کہاں سے آئے؟ میں کیس کیسے جیت گیا؟ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ امی کا شوہر پیسوں والا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر میں ہی کیس کیوں جیتا؟ کچھ سوچ کر میں نے وہی کارڈ باہر نکالا تھا جو اس وکیل کا تھا۔ میں چپ چاپ گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میرے پاس موبائل فون نہیں تھا اور اگر ہوتا تو بھلا میں کہاں سے ہی کال کرتا؟ اس میں بیلنس ممکن ہی نہیں تھا، کھانے کے پیسے نہیں تھے، بیلنس کہاں سے ڈالتا؟ میں پڑوس کے راشد بھائی کے پاس آیا تھا جو پرچون کی دکان کے مالک تھے۔ قریب جیسے ہی پہنچا انہوں نے عزت سے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں نے صرف ان سے اتنا ہی بولا، راشد بھائی آپ کے موبائل سے ایک فون کر سکتا ہوں؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ بولے، ہاں بیٹا کیوں نہیں، تمہارے باپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، یہ لو موبائل فون، کر لو بات، اور اگر کچھ چاہیے ہوتا ہے تو مجھ سے لے لیا کرو، تم میرے بیٹوں کی طرح ہو۔ میں نے ان کی بات کا شکریہ ادا کیا تھا اور دکان سے باہر آ کر نمبر ملایا تھا۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں گھبرائے لہجے میں بولا، میں سفیان بات کر رہا ہوں،
آج جس کا کیس آپ نے لڑا تھا، میں گھر آ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے رکھتے ہیں۔ میں نے کسی وکیل سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتائی، پھر آپ کو میرے کیس کے بارے میں سب کیسے معلوم ہے؟ میں آپ پر شک نہیں کر رہا، لیکن میں بہت زیادہ الجھن میں ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، بس میرے پاس ایک فون کال آئی تھی، پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے اور یہ تمام ثبوت بھی مجھ تک پہنچائے گئے تھے۔ خیر، اگر تمہیں اس کے علاوہ میری ضرورت پڑے تو تم مجھے کال کر سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں بولا، کیا آپ مجھے اس فون کرنے والے کا نمبر دے سکتے ہیں؟ میری کسی سے سلام دعا نہیں ہے اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی گہرا تعلق واسطہ ہے۔ ایسے کیسے کوئی بھی شخص میری اتنی بڑی مدد کر سکتا ہے، اور کون میرے لیے پیسے اپنے ضائع کرے گا؟ کیا آپ مجھے نمبر بھیج سکتے ہیں؟ اسی نمبر پر وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر بولا، اچھا چلو میں بھیج دیتا ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو اور اپنے کیریئر پر دھیان دو، اس مسئلے کو اب رہنے دو۔ مگر میں فوراً بولا، نہیں بھائی، میں ایسے کیسے اتنے بڑے مسئلے کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ میری زندگی کا سوال ہے، کوئی اگر میری اتنی مدد کر رہا ہے، کم از کم میں اپنے مسیحا کا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، چلو خیر، میں تمہیں نمبر بھیج دیتا ہوں جیسے تمہیں مناسب لگے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد اسی فون پر نمبر آیا تھا اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے کال لگائی تھی۔ پہلی بیل پر دوسری سمت سے کال اٹھائی گئی تھی۔ میں نے فوراً سلام کیا تھا اور بولا، میں سفیان ہوں، شاید آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کا احسان مند ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، پلیز انکار نہیں کریے گا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ اور میری بات سن کر موبائل سے ایک گھمبیر آواز سنائی دی تھی، مجھے معلوم ہے تمہارے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے، اگر میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں، ایسا کرتا ہوں، رات تم دودھ والے کی دکان سے 12 بجے کے بعد آؤ گے، تب تک میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، وہیں تم سے ملاقات ہوگی اور پھر ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس بار میں دنگ رہ گیا تھا، دودھ کی دکان پر کام والی بات صرف مجھے پتہ تھی، یہ بات ان صاحب کو کیسے معلوم ہوئی؟ امی کے کیس کی معلومات ہو سکتا ہے محلے سے لے لی گئی ہوں، لیکن یہ بات تو صرف مجھے معلوم تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے فون کٹ گیا تھا۔ میرا دل و دماغ اب کام کرنا بند کر چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا رہا اور پھر راشد بھائی کو فون دے کر میں دودھ والے کی دکان کی طرف چلا گیا تھا۔ یہاں کام کرنے سے پہلے میں ایک ہوٹل پر ویٹر کا کام کر رہا تھا، مگر وہاں بندے پورے ہو گئے تھے اور مجھے نکال دیا گیا تھا۔ اب میں نے دودھ والے کی دکان پر کام لگایا تھا۔ میرے پاس نہ تعلیم مکمل تھی اور نہ ہی کوئی ہنر موجود تھا، اسی وجہ سے مجھے اس طرح ذلیل ہونا پڑ رہا تھا۔ دودھ والے بھائی نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا تھا اور پھر مجھے میرا کام سمجھا دیا تھا۔ میں اس بار بھی تھوڑا سا حیران ضرور ہوا تھا، کیونکہ کل تک یہی آدمی مجھے کام دینے سے منع کر رہا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ مجھے انکار بھی کیا تھا کہ میرے پاس کام نہیں ہے، میں صرف تمہیں ٹرائل کے لیے رکھ رہا ہوں، لیکن اب جس طرح وہ کام سمجھا رہا تھا، میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا تھا کہ اب مجھے یہاں مستقل طور پر کام مل جائے گا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ میرا دل کئی دفعہ دھڑکا تھا، بھاری ہوا تھا، کیونکہ دل و دماغ پر اس آدمی کی آواز ہی چھائی ہوئی تھی جس سے میری بات ہوئی تھی۔ 12 بجے وہ میرے گھر آئے گا، یہ سوچ سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ٹھیک 12 بجے دودھ والے بھائی نے مجھے میری آج کی دہاڑی دی تھی، جو پورے 500 روپے تھی، اور رات کا کھانا بھی کھلایا تھا، ساتھ میں ½ کلو دودھ بھی دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا تھا۔
کہ اب وہ آدمی آئے گا تو میں اسے چائے بنا کر دوں گا، آخر کو اس نے میری اتنی مدد کی ہے، چائے کا وہ حقدار ہے۔ میں فوراً سے گھر پہنچ گیا، دودھ ابالنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں فوراً دروازے کے پاس پہنچا تھا اور دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی بس والا سفید لباس والا آدمی تھا جس نے بس کنڈکٹر کو گرفتار کیا تھا اور میرا کرایہ بھی دیا تھا۔ وہ گھر کے اندر ہی آ گیا تھا اور گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اکیلے رہتے ہو لیکن کافی صفائی رکھی ہے، گڈ، آگے بھی دھیان رکھنا۔ گھر اگر صاف ہو انسان کا دل خود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، دودھ کی دکان پر ہی کام کرنا ہے یا پھر کسی اور جگہ نوکری دلاؤں؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، سر آپ کون ہو؟ آپ نے میری اتنی مدد کیوں کی؟ وکیل کو کتنی بھاری فیس دی ہوگی اور کرایہ بھی دیا؟ جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ بہت بڑے عہدے پر ہو، کیونکہ آپ نے اس کنڈکٹر کو گرفتار بھی کیا تھا۔ لیکن آپ نے اس کو گرفتار کیوں کیا تھا اور آپ نے میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اس بس کنڈکٹر کو اس لیے گرفتار کیا گیا، وہ بس کے ذریعے ہی ڈرگ سپلائی کرتا ہے، لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے اور تم جیسے غریب نوجوانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ میں ایک کمشنر ہوں اور تمہارے باپ کا بہت اچھا دوست رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا تمہاری ماں نے عدت کے بغیر شادی کی اور اب تمہارے ساتھ ایسا ویسا سلوک کر رہی ہے، میں خود کو تمہاری مدد کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ تمہارے باپ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، ایک وقت تک ہم نے ساتھ کام کیا ہے اور پھر تمہارے بابا جان نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ تمہارے بابا جان ایک انٹیلیجنس کمپنی کے ساتھ ہوتے تھے۔ خیر اب اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میرا فرض بنتا ہے میں اس کے بیٹے کا خاص خیال رکھوں۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا، دوسرا نوکری میں لگاتا ہوں، تمہاری باقی کے جو مسائل ہیں وہ خود اٹھاؤ۔ پڑھائی کے ساتھ اگر تمہارے سر پر کام کی ذمہ داری بھی ہوگی تب تمہیں محنت کا احساس ہوگا۔ میں تمہیں سب کچھ ٹیبل پر سجا کر نہیں دوں گا، میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹریننگ بہت سخت ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ میں فوراً سے بولا تھا، جی سر، میں آپ کی ہر بات کو سمجھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں۔ میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں نے فوراً ان کے لیے چائے بنائی تھی اور ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے بیٹھا شخص میری زندگی کو کس طرح سے تبدیل کرنے والا ہے۔ چائے بہت خوشگوار ماحول میں پی گئی تھی اور پھر وہ چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرا رابطہ اب ان سے اب کیسے ہوگا۔ میں بار بار راشد بھائی کے پاس جانے والا نہیں تھا کیونکہ مجھے کسی سے بار بار مدد مانگنا پسند نہیں تھی۔ پوری رات میری بہت خوشی سے گزری تھی کہ اگر اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے تو غیر کو اللہ نے میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ گھر کے دروازے کی دستک سے کھل گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا، دروازہ اب بھی بج رہا تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، دیکھنے میں شریف لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف موبائل فون بڑھایا تھا اور ایک لفافہ بڑھا کر بولا، یہ سب سہیل بھائی نے بھیجا ہے۔ کمشنر سہیل صاحب، ان کو جانتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولے، ان کا کہنا ہے کہ تم اپنے کالج کی فیسیں وغیرہ ادا کرو، کورس خریدو، یونیفارم لو اور کل سے کالج جوائن کرو۔ ابھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ذرا بھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی صبح کے 8 بج رہے ہیں، فوراً تیار ہو کر کالج کے ایڈمیشن کے لیے نکل جاؤ۔ دیر کرو گے تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں بولا، بھائی آپ اندر آئیں، میں چائے وغیرہ دوں آپ کو، مگر وہ سر
نفی میں ہلا کر چلے گئے تھے۔ میں نے گھر کے اندر آ کر لفافہ کھولا، میں حیران رہ گیا تھا۔ اس لفافے میں پورے 30,000 روپے تھے۔ کیا کچھ مجھے کسی پرائیویٹ کالج میں داخلہ لینا ہے؟ میرا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا، لیکن کیا وہ بار بار میری فیسیں ادا کریں گے؟ مجھے اچانک یہ شرمندگی ہوئی تھی اور میں نے فوراً اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ایڈمیشن پرائیویٹ بھی ہو رہے تھے اور گورنمنٹ کالج میں بھی ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً سے طے کر لیا تھا کہ میں ایک اچھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لوں گا جو میرے گھر سے قریب ہو۔ میں بار بار ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا ہے، یہی بہت ہے۔ میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، چائے بنا کر پی تھی اور کالج ایڈمیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ میں نے گورنمنٹ کالج میں ہی داخلہ لیا تھا، انجینئرنگ کی فیلڈ میں۔ میں وہاں سے سیدھا اردو بازار چلا گیا تھا، جہاں سے میں نے کتابیں وغیرہ خریدی تھی۔ ساتھ میں ان کتابوں کی ریفرنس بھی خریدی تھی تاکہ مجھے بار بار کسی بھی وجہ سے بازار نہ جانا پڑے۔ کتابیں خریدنے کے بعد میں اب یونیفارم کی دکان پر آ گیا تھا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ میں نے کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنے لیے اتنا کچھ کبھی خرید پاؤں گا۔ یونیفارم لیتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے بابا مجھے بڑی شدت سے یاد آئے تھے۔ اسکول یونیفارم جب بھی میرا خراب ہوتا تھا اور میں خریدنے آتا تھا، میری حالت ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ یونیفارم لینے کے بعد میں نے اب سیدھا گھر کی راہ لی تھی۔ میرا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ میں سہیل بھائی سے بات کروں، ان کو بتاؤں میں نے یہ سب لیا ہے، مگر میرے پاس ایسا کوئی بھی فی الحال ذرائع نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے ایک سامان کو کھول کر دیکھا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اس درمیان شام کے 5 بج گئے تھے۔ میں سیدھا دودھ کی دکان پر پہنچ گیا تھا۔ 12 بجے تک میں نے لگ کر محنت کی تھی اور پھر واپسی پر میں نے گھر کا تھوڑا بہت راشن لیا کیونکہ پیسے بہت زیادہ بچ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری ملاقات جب سہیل بھائی سے ہوگی میں ان کو یہ پیسے واپس کر دوں گا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 1 مہینہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ اس درمیان سہیل بھائی نہیں آئے تھے۔ میری پڑھائی جاری تھی، نہ میری کوئی جاب لگی تھی۔ میں ابھی تک دودھ کی دکان پر ہی کام کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے پہلی تنخواہ مل گئی تھی جس نے میری زندگی کو بہت آسان کر دیا تھا۔ جو پیسے میں نے سوچا تھا کہ سہیل بھائی کو واپس کر دوں گا، وہ سب مجھے گھر کے راشن میں ہی لگانا پڑ گئے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں دودھ کی دکان پر کھڑا اپنا کام کر رہا تھا جب اچانک پولیس کی گاڑی دودھ کی دکان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں حیران ہوا، بھلا اب کیا ہوا ہے؟ یہ بالکل روڈ کی دکان تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پولیس یہاں پر آتی رہتی تھی، لیکن کبھی بھی دکان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اچانک انہوں نے دروازہ کھولا تھا اور ایک پولیس اہلکار نے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے بولے، سہیل صاحب نے بلایا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو کر بولا، کیوں بھائی، کیوں بلا لیا ہے؟ سب خیریت ہے؟ مگر وہ مجھے زور زبردستی گاڑی میں ڈال کر سوار ہو گئے تھے۔ لوگ دکانوں سے باہر نکل کر مجھے دیکھ پا رہے تھے، جس سے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لڑکا جس نے ساری زندگی 4 دیواری میں گزاری ہو، شرافت کی زندگی گزاری ہو، اچانک اس پر ایسے مسائل آنا شروع ہو جائیں، اس کو ٹینشن ہوتی ہی ہے۔ پورا راستہ میں سہما ہی رہا تھا۔ وہ مجھے ایک بہت ہی عالیشان گھر میں لائے تھے۔ میں نے ایسا گھر صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ گاڑی پورش میں جا کر رک گئی تھی۔ وہ مجھے سیدھا لیے اندر آئے تھے۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے کوشش کی ساتھ موجود شخص سے پوچھوں، یہ گھر کس کا ہے؟ کیا یہ سہیل بھائی کا گھر ہے؟ لیکن میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے لاؤنج صوفے پر بٹھا دیا تھا اور خود ایک کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سہیل بھائی باہر آئے تھے۔
اور جیسے ہی ان کے ساتھ نکلنے والے شخص پر میری نظر گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس ہی روک ڈالی ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا جان تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل حلق سے باہر آ جائے گا۔ یہ کسی خواب کی مانند تھا۔ بابا جان بالکل میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں یہی خیال چل رہا ہوگا کہ تمہارا باپ زندہ سلامت کیسے ہے۔ تم نے مجھے قبر میں دفنایا تھا، ساری رسمیں ادا کی تھی، پھر میں کیسے بچ گیا؟ جانتے ہو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہسپتال نے ہی اس بات کی نشاندہی کی تھی۔ میں مر چکا ہوں، حالانکہ یہ سب میری ٹیم کا منصوبہ تھا۔ میں نے سہیل کو بتایا کہ ایک انٹیلیجنس کمپنی کے ساتھ کام کر چکا ہوں، تو میرے پاس ایک میسیج آیا تھا کہ انہیں ایک منصوبے میں میری ضرورت درکار ہے۔ میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ مجھے اب ڈر لگتا تھا اگر میں اس فیلڈ میں دوبارہ گیا تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ اب تم جوان ہو رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں نے مجھے میرے پرانے وعدے یاد دلائے تھے، جس کی بدولت مجھے مجبوراً جانا پڑا، مگر وہاں جا کے معلوم ہوا کہ میں اس طرح اس کیس میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ان لوگوں نے مجھے دنیا کے سامنے پہلے مرا ہوا ظاہر کیا۔ تم لوگ جیسے ہی قبرستان سے چلے گئے مجھے وہاں قبر سے نکال لیا گیا تھا۔ یہ کام بہت رسکی تھا۔ وہاں پر پہلے ہی آکسیجن سلنڈر رکھا گیا تھا۔ جس مؤذن اور امام صاحب نے مجھے قبر میں اتارا تھا وہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں۔ ان لوگوں نے سلنڈر وغیرہ دیکھ لیے تھے مگر کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور تمہیں یاد ہوگا کہ تم لوگوں کو بہت جلد قبرستان بھی لے گئے تھے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ مزید بولے، میں تمہارے جاتے ہی باہر آ گیا تھا اور پھر مشن پر لگ گیا تھا۔ اس درمیان تمہاری ماں کی اصلیت میرے سامنے آئی۔ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی ایک آدمی کے ساتھ تعلق میں تھی، اور جب میں مر گیا تو اس نے نکاح کر لیا۔ میں اسے اب طلاق دے چکا ہوں۔ تمہاری ماں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنی بڑی مشکلوں میں ڈالا۔ سہیل کو میں نے ہی تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں بلا کر تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میں وہ گھر بیچ رہا ہوں۔ پرانا محلہ چھوڑ کر ہم اب ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ بابا جان کی باتیں سن کر میں بے اختیار روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ میں نے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں ان کے بغیر کتنا ادھورا تھا، میری زندگی کتنی خالی تھی۔ میں نے آپ کے بغیر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ بابا جان نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے خاموش کروایا تھا، لیکن میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے ان کا چہرہ بے یقینی سے چھو رہا تھا۔ میں جو اس گمان میں جی رہا تھا کہ میں یتیم ہو چکا ہوں، میں یتیم نہیں تھا، میرا باپ حیات تھا۔ میں نے سہیل بھائی کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے اتنی مدد کی، مگر پھر انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پیسے تمہارے بابا جان نے ہی بھیجے ہیں۔ مجھے ایک بار پھر سکون محسوس ہوا تھا اور کسی اجنبی کی مدد کر ڈالی ہے مجھے نہیں لینے پڑی۔ بابا جان کو امی کی طرف سے بہت زیادہ دکھ تھا، انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میرے بابا نے زندگی بھر ان کے ساتھ وفا کی تھی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مگر کہتے ہیں نا، جب ہم سفر دھوکہ دے جائے تو اگلا کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ یہی حال بابا جان کا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں میں نے اپنے بل پر وہ گھر بیچ دیا تھا۔ ساری بات بابا نے ہی کی تھی، اور ہم اس گھر میں کی جگہ اب ایک نئی جگہ پر اپنا گھر خرید چکے ہیں۔ میں نے بابا جان سے بولا ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، آپ کی زندگی ہے، ابھی آپ جوان ہیں، کل کو میری شادی ہو جائے گی، میری زندگی کی ہم سفر آ جائے گی، تب آپ کا کیا ہوگا؟
بابا جان نے منع کر دیا تھا، وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے، انہیں اب عورت ذات پر بھروسہ نہیں ہے، مگر میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آپ ایک ایسی عورت سے شادی کریں جو بہت مجبور ہو اور شادی کی خواہش مند بھی ہو۔ بابا جان نے بہت منع کر دیا تھا، مگر میں نے اور سہیل بھائی نے مل کر ان کی شادی ایک بیوہ عورت سے کروائی تھی جو بہت زیادہ نیک خاتون ہے۔ میں اب اپنی پڑھائی کر رہا ہوں، نوکری بھی کر رہا ہوں، اور بابا جان نے بھی اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ انہوں نے انٹیلیجنس ٹیم دوبارہ چھوڑ دی ہے، اور اب انہوں نے صاف منع بھی کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس ٹیم کو جوائن نہیں کریں گے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، خدا را اپنے ہم سفر کے ساتھ مخلص رہیں، اور جو غریب نوجوان تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی تکلیف کو سفر کے دوران ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔